بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آسک موجودی میں خوش آمدید۔ آج کا جو سوال ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 62 کے متعلق، جس میں لبرل سوچ کے حامی لوگ اس پر کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اسلام لانا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم جو اسلام نہیں لائے وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 62 میں فرمایا گیا ہے۔ تو اس کا اصل مفہوم و مطلب کیا ہے یہ مولانا مودودی ہمیں بتاتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 62 کی تحقیق۔ یوں تو ہر دور میں کج نظر لوگوں نے کتاب الہی کے واضح ارشادات کو توڑ مروڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن موجودہ دور میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ جو معنوی تحریف کی گئی ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کن مثال شاید ہی کوئی اور ہو۔ دوسری تحریفات تو صرف اسلامی احکام کے کسی ایک جز پر ضرب لگاتی ہیں، مگر یہ جدید تحریف سرے سے اس بنیاد ہی کو اکھاڑ پھینکتی ہے جس پر قرآن پوری دنیا کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ تحریف حقیقت میں گمراہی کی وہ خدمت انجام دے رہی ہے جس سے کفر کے بڑے بڑے ائمہ بھی عاجز رہ گئے تھے۔ اس جدید تشریح کا نقصان یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو غیر مسلموں کو قرآن کی دعوت حق قبول نہ کرنے کے لیے خود قرآن ہی سے معاذ اللہ ایک جھوٹی دلیل فراہم کرتی ہے، دوسری طرف مسلمانوں میں موجود لبرل اور نام نہاد روشن خیال طبقے کو کفر و اسلام کا امتیاز مٹا دینے کا لائسنس دیتی ہے، اور تیسری طرف اچھے خاصے ایمان والوں کو اس شک میں ڈال دیتی ہے کہ جب قرآن اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے بھی نجات مل سکتی ہے تو پھر اسلام کی پابندی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر تو ہمارا مسلمان ہونا یا عیسائی، یہودی اور پارسی ہونا سب برابر ہے۔ ایک ایسی شاہ ضرب ہے جو اندر اور باہر دونوں طرف سے اسلام پر اثر انداز ہوتی ہے۔ داد دینی چاہیے اس ذہانت کی جس نے ہدایت کی کتاب سے گمراہی کے یہ ہتھیار نکال لیا۔ یقیناً قرآن پر اس سے بڑا بہتان کبھی نہیں لگایا گیا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بری طرح اس جال میں پھنس رہا ہے، اس لیے ایسے فطروں کو دیکھ کر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ خود قرآن مجید کی روشنی میں اس آیت کا صحیح مفہوم واضح کیا جائے، کیونکہ جب ایک کلام کا کہنے والا یعنی اللہ تعالیٰ خود اپنے قول کی تشریح کر دے تو کسی دوسرے کو اپنی مرضی سے معنی پہنانے کا کوئی حق نہیں دے دیتا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں جسے بنیاد بنا کر یہ پورا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ وہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر لبرل طبقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ جنت پر کسی کا اجارہ داری نہیں ہے۔ ان کے نزدیک معاذ اللہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یا قرآن کا اتباع کرنا نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن کیا واقعی اس آیت کا یہ مطلب ہے یا یہ قرآن کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق اور سطحی فہم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم مفسر قرآن مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی مایہ ناز تحقیق کی روشنی میں اس آیت کو مکمل پوسٹ مارٹم کریں گے اور خود قرآن کی دوسری آیت سے اس لبرل مغالطے کی جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ موضوع آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے معنی نکالنا کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے موجودہ عقائد پر قائم رہ کر بھی جنت میں جا سکتے ہیں سراسر ایک سطحی فہم اور قرآنی حقائق کے خلاف ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ نزول قرآن کے عہد میں دنیا شدید قسم کی فرقہ پرستی میں مبتلا تھی، جہاں ہر گروہ اپنی قومیت اور ظاہری لیبل کو نجات کا واحد معیار سمجھتا تھا۔ یہودی کا گمان تھا کہ جو ان کی جماعت میں ہے وہی جنت میں جائے گا، نصرانی کا دعویٰ تھا کہ ان کے فرقے سے باہر سب جہنمی ہیں، اور یہاں تک کہ روایتی مسلمان بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگے تھے کہ محض ایک خاص خاندان یا گروہ میں پیدا ہو جانا یا ظاہری نام رکھ لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی نسلی اور جماعتی گروہ پرستی کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ نے وعدے کیا کہ انسانوں کے درمیان حقیقی فرق ظاہری لیبل یا نام و نسب سے نہیں ہوتا۔ خدا کے ہاں اصل وزن انتصابات کا نہیں بلکہ اصول اور حقائق کا ہے۔ اس لیے یہاں ابتدائی مسلمانوں کے گروہ سے کی گئی کہ محض ظاہری نام رکھ لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ انسان کے اندر حقیقت ایمان اور عمل صالح موجود نہ ہو۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں چونکہ صرف اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے تو کیا اس کے بعد کسی رسول یا کتاب کو ماننے کی ضرورت باقی نہیں رہتی؟ اس کا جواب خود قرآن مجید دیتا ہے کہ دین کی اصل بنیاد یقیناً ایمان باللہ ہی ہے، لیکن ایمان باللہ کا مطلب محض خدا کے وجود کا اقرار کر لینا نہیں
بلکہ اس کے تمام رسولوں اور نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 112 میں فرمایا کہ ہاں، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہوا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی رضا کا مطیع بنا دینا ہی اسلام ہے، اور ایسا ایمان آدمی کو صرف انبیاء اور کتب آسمانی کی وساطت سے ہی مل سکتا ہے۔ قرآن نہایت قطعی الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ کوئی شخص صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خدا کے ساتھ اس کے پیغمبروں پر بھی ایمان نہ لائے۔ سورہ نساء کی آیت 136 میں فرمایا گیا ہے کہ اور جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ قرآن بار بار واضح کرتا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین کی دعوت دیتے رہے ہیں، اس لیے کسی ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کا انکار کرنا در حقیقت پورے سلسلے نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ اگر ایک نبی کا انکار کیا جائے گا تو تمام انبیاء خود اللہ تعالیٰ سے کفر لازم آئے گا۔ سورہ نساء کی آیت 150 151 میں صراحت کے ساتھ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اس قانون کی روح سے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سابقہ کتب کے ماننے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا فرض ہو گیا۔ خود قرآن اہل کتاب کے نجات یافتہ لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی۔ سورہ آل عمران 199۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد صرف وہی یہودی یا عیسائی خدا کے ہاں اجر پا سکیں گے جو اپنی سابقہ کتابوں کے ساتھ قرآن مجید پر بھی ایمان لائیں گے۔ جہاں تک ان خیالات کا تعلق ہے کہ قرآن خود یہود و نصارہ کو تورات اور انجیل پر چلنے کی دعوت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے جو پیشن گوئیاں اور ہدایت دی گئی تھیں ان پر عمل کیا جائے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 157 میں مذکور ہے۔ مزید یہ کہ خود اہل کتاب نے پچھلی کتابوں میں قصداً تحریف کی اور ان کا بڑا حصہ بھلا دیا، جس کی گواہی سورہ مائدہ کی آیت 13-14 میں موجود ہے۔ اب جب اصل شریعتیں اپنی اصل شکل میں محفوظ ہی نہیں رہیں تو قرآن مجید جو کہ ہدایت کا جدید ترین و آخری ایڈیشن ہے، اس کے اتباع کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا دو ٹوک اور حتمی فیصلہ ہے کہ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آل عمران 85۔ بظاہر یہ کہنے میں بڑی رواداری نظر آتی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے مذہب پر چل کر نجات پا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سراسر ایک غیر معقول بات ہے۔ جس طرح دو نقطوں کے درمیان خط مستقیم یعنی سیدھی لائن صرف ایک ہی ہو سکتی ہے، اسی طرح انسان سے خدا تک پہنچنے کا صراط مستقیم بھی صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ کسی ایک راستے کو صراط مستقیم کہنا اور پھر دوسرے متضاد راستوں کو بھی راہ راست قرار دینا ایک کھلا تضاد ہے، اور قرآن ایسی جھوٹی رواداری سے صاف انکار کرتا ہے۔ سورہ انعام کے آیت 153 میں فرمایا گیا کہ اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی کی پیروی کرو اور دوسرا راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت یا سمجھوتے کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو کھینچ کر حق کی طرف لانے کے لیے آئے تھے، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت 28 اور سورہ اعراف کی آیت 158 سے واضح ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت 62 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مذہب اپنے موجودہ عقائد کے ساتھ نجات کا راستہ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کسی قوم، نسل یا ظاہری مذہبی شناخت پر موقوف نہیں بلکہ صحیح ایمان اور عمل صالح پر موقوف ہے، اور قرآن کی روح سے اب صحیح ایمان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل کردہ ہدایت یعنی قرآن پر ایمان لانا لازم جز ہے۔ اس آیت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات کا عقیدہ نکالنا قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ ترجمہ القرآن۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے سورہ بقرہ آیت نمبر 62 کا اصل مفہوم اور تشریح جو کی ہے وہ لبرلز کے سوچ کے مطابق کتنی مختلف ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔